ناظرین ہمارے ساتھ ہیں جنرل خالد لودھی. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو کچھ ہوا اور اس سے پہلے بھی ایک آئی تھی رپورٹ جو کہ جس میں کہا گیا تھا اور ورثاء بھی کہہ رہے تھے کہ جی کیسز انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ان لیپسز کی وجہ؟ کیا سویلین اتھارٹی پہ ہم ڈالیں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کا ٹیک کیا ہے اس پہ جنرل صاحب؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو میرا خیال ہے کہ کسی جمہوری ملک کے لیے یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ سپریم کورٹ جب محسوس کرے تو وزیر اعظم کو بلائے اور وزیر اعظم خوش اسلوبی سے آئیں. لیکن اتنا کم ٹائم ہونے کی وجہ سے میرا خیال وہ تیاری کے ساتھ نہیں آ سکے. کیونکہ بات یہ ہے، یہ جو چیزیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو معلوم ہوں گی، یہ ان کا آدھا ہونا چاہیے تھا وہاں پر. نمبر ایک کہ آلریڈی سپریم کورٹ نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا تھا پشاور ہائی کورٹ کے استدعاء کے اوپر، اور انہوں نے پوری ایک انکوائری کی ہے. اس کی باقاعدہ فائنڈنگز ہیں، اس کی باقاعدہ ریکمنڈیشنز ہیں، اور وہ موجود ہے. اس سے اوپر کیا اور انکوائری ہو سکتی ہے، جبکہ آلریڈی ایک سپریم کورٹ کے کہنے پہ جوڈیشل انکوائری ہو چکی ہے. پہلی بات، 6 لوگوں کو ملٹری کورٹس نے سزائے موت دی تھی، 5 پر عمل درآمد ہو چکا، اور ایک پینڈنگ کیس ہے جو کہ سٹے لیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں کسی نے. 4 آرمی آفسرز کو سزائیں دی گئیں کس بھی وجہ سے کہ انہوں نے کوئی لیپس کیا یا آپریشن صحیح طریقے سے نہیں کیا یا ڈیلے کیا. آلریڈی ان کو سزا مل چکی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لیتا ہوں کہ کچھ اور لوگوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا انٹیلیجنس آپریشنز کی بنیاد پر. ان کی زیادہ تشہیر اس لیے نہیں کی جاتی کہ پھر وہ قانون پھر حرکت میں آ جاتا ہے اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور اس قسم کی بات چیت شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وہ حقائق ہیں جو کہ وہاں پر پیش کرنے چاہیے تھے. اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی نئی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو ٹائم بہت لگ جائے گا. بہرحال سپریم کورٹ کی مرضی ہے، وہ کر سکتے ہیں. لیکن اب جو نیا جوڈیشل کمیشن بنے. اچھا جنرل صاحب میں آپ نے بڑی اچھی بات کی. کیا آج جیسے آپ نے فرمایا کہ اس پہ مجھے یاد آ گیا کچھ لوگوں کو سزائے ہوئی تھی انٹیلیجنس کی، لیکن ان کا طریقہ ہوتا تشریح نہیں کی جاتی. مجھے میموری میں خاصی چیزیں آ گئی. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر پشاور ہائی کورٹ کا باقاعدہ جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا. تو کیا وزیر اعظم کو ان کے پرنسپل سیکرٹری یا کسی سٹاف نے یہ آگاہ نہیں کیا؟ وہ جا کے ساری یہ تفصیلات دے دیتے تو شاید اگلا سوال ہی نہ ہوتا میرے خیال میں. جی لیکن اس میں دونوں باتیں ہیں. وزیر اعظم کے سٹاف کو بھی بتانا چاہیے تھا، چیف جسٹس کے سٹاف کو بھی بتانا چاہیے تھا. ہم وزیر اعظم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو فوری طور پہ چاہے راستے میں یہ بریف کرنا چاہیے تھا. یہ میں مانتا ہوں یہ ہوئی ہے، اس میں ایک لیپس ہے. باقی یہ جو بات ہے کہ کیا یہ صرف سویلینز اس کے ذمہ دار ہیں، نہیں. اتنا بڑا سانحہ جو ہے اس کو میں کسی بھی صورت میں ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں ہوں. اور اسی لیے میں نے کہا کہ جن لوگوں کو سزائیں اس میں فوجی بھی شامل ہیں اور ان کو سزائیں ہونی چاہیے تھیں. لیکن اگر کوئی یہ چاہے، دیکھیں ایک بات پکی ہے، جن کے لخت جگر اس طریقے سے اس معصومیت کے زمانے ان سے چھن گئے، ان کو تو آپ کسی طریقے سے سیٹسفائی نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ تو آپ نے پیار اور محبت سے ہی ڈیل کرنا ہے. ان کے ساتھ آپ کوئی سختی سے بات بھی نہیں کر سکتے کہ جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہم اور نہیں کر سکتے. ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. ان کے ساتھ لگاتار ہمدردی کرنی ہے. اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ ان کے بہاف کے اوپر اسٹیٹ جو ہے خون بہا یا کسی کو معاف نہیں کر سکتی. ان کو آپ کو لینا پڑے. لیکن جتنے لوگ انوالو تھے نا اے پی ایس کے سانے میں، میرا خیال ہے کہ یہ لسٹ دینی چاہیے تھی وہاں پر. ان کو زیادہ تر کو کیفر کردار تک پہنچایا جا چکا ہے. کچھ لوگ ایٹ لارج بھی ہیں. جنرل صاحب آپ نے ہمیں بتایا کہ بہت سے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا ون وے اور دی ادر، جس طرح آپ نے بات کی. کیا کچھ لوگ ابھی بھی ایٹ لارج ہیں اور دے آر بینگ پرسوڈ اور ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے؟ جی ایسا ہوگا. ابھی چونکہ میں کافی عرصے سے میرا تعلق نہیں ہے اور انٹیلیجنس کی چیزیں ایسے بار شیئر بھی نہیں کی جاتی، تو میرا نہیں خیال کہ وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. مجھے معلومات نہیں ہے اس سلسلے میں. لیکن اچھا جنرل صاحب، ایک آنریبل جج صاحب نے کہا کہ میڈیا رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ظالموں سے مذاکرات کر رہی ہے. اگر کلیئرلی بات کی جائے طریقے طالبان پاکستان کی بات ہو رہی ہے. میں آپ سے آپ کے ایکسپیرینس سے ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ لیگل یہ میں بتایا گیا کہ ان
سوائے ان کے ورثہ کے ان کو معاف کوئی نہیں کر سکتا، پاکستان کی ریاست معاف نہیں کر سکتی۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں یہ کہیں پہ ایسی بھی آوازیں آتی ہے کہ اگر کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے، اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں، اگر وہ دہشت گردی چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں؟ ایک سوچ یہ ہے کہ جن کے بچے چلے گئے وہ تو قبروں تک کیا ہزاروں سال کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے؟ کیا ان سے مذاکرات کیے جائیں کہ ان سے دروازے بند کیے جائیں؟ جی دیکھیں، میں آپ کو فوجی نقطہ نظر سے دو باتیں بتا دوں، پھر میں اخلاقی اور قانونی پہلو کی طرف بھی میں آتا ہوں۔ فوجی نقطہ نظر، ایک پہلی بات، آج تک ایسا نہیں ہوا ہسٹری میں کہ جیتنے والے اس بات پہ مصر ہوں یا یہ ضد کریں کہ جب تک میں ہارنے والے کا آخری بندہ نہیں مار دیتا میں تو کوئی بات نہیں کروں گا۔ ایسا آج تک نہیں ہوا۔ جرمنی کو ڈیفیٹ ہوئی، 2 دفعہ ہوئی، ابھی IRA کے ساتھ بات چیت UK والوں نے کی، ابھی امریکی چھوڑ کے گئے ہیں افغانستان کو۔ آپ مجھے کبھی کوئی تاریخ میں یہ نہیں دکھا سکتے کہ جب تک انہوں نے آخری بندہ مار نہیں دیا نا اس وقت تک یہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ ارے بھائی، جنگ ختم کرنے کے لیے ہاری ہوئی سائڈ کو کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑتے ہیں اور آخر پھر وہ 0-0 ختم ہوتی ہے۔ ورنہ اگر ان کے 500 بندے بھی مثال کے طور پہ رہ گئے تو ہم اگلے 20 سال تک، ٹھیک ہے ہفتے میں ایک بار واردات ہوا کرے گی، مہینے میں ہوا کرے گی، لیکن آپ ہر وقت ٹینشن میں رہیں گے، الرٹ رہیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ایک ہسٹری کی حقیقت ہے کہ آپ کو آخر میں بات چیت ہی کرنی پڑتی ہے، اور جیتنے والا بھی بات چیت کرتا ہے۔ بات چیت کا مطلب ہر وقت گھٹنے ٹیکنا نہیں ہوتا، یہ اصطلاح ہی غلط ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کے ساتھ 10 بندے لڑ رہے ہوں اور 3-4 بات چیت پر آمادہ ہو جائیں تو 7 کے ساتھ لڑنا آسان ہے یا 10 کے ساتھ لڑنا آسان ہے؟ تو یہ ملٹری اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل درست قدم ہے اور اسی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یہاں پر اس بات کو میں ختم کرتا ہوں، میں اخلاقی اور قانونی پہلو کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، جو بات چیت کر رہے ہیں لوگ وہ بھی بیوقوف تو نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ APS کے تو زیادہ تر لوگ ٹھکانے لگا دیے گئے ہیں، اگر کوئی ایک آدھ ہے تو اس کو معاف قطعاً نہیں کرنا چاہیے، اور بھی بلکہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ہینیس کرائم اس قسم کے کیے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا، جن کا NDS کے ساتھ تعلق تھا، RAW کے ساتھ تعلق تھا، ان کے اشاروں پہ چل رہے تھے۔ بہت سارے لوگ لیکن ایسے ہیں جو فٹ سولجر تھے، جو اسلام کے نام پہ گمراہ کیے گئے، جن کو پیسے دے کے ان سے کام کروایا گیا، مرسنری بنا دیے گئے، اور بھی گمراہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو معاف کیا جا سکتا ہے اور کچھ کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کوئی بلینکٹ ورڈکٹ نہیں دی جا سکتی کہ جی یا بات ہوگی صاحب بڑا یا بات ایک نہیں ہوگی۔ بیلنسڈ ویو آپ نے دیا ہے اور ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ان پنشڈ نہیں گئے، جس سے میرے خیال میں زخموں پر کچھ نہ کچھ پھاہے تو رکھے گئے ہوں گے اور شاید کچھ لوگوں کو پرسیو بھی کیا جا رہا ہوگا۔ بہرحال سے یہ ہم بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو دیگر جو ایشوز ہیں حکومت کا مشترکہ اجلاس کے حوالے سے، قیمتوں کے حوالے سے، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ ترجمان بھی ہیں اور مرکزی رہنما ہیں مسلم لیگ نون کی۔ ویلکم ٹو دی شو میڈم۔ میں اس حوالے سے سوال رکھتا ہوں، پھر میرے پینلسٹ بھی آپ سے بات کریں گے۔ یہ مشترکہ اجلاس جو ہے اس کو ایک تو مؤخر کر دیا ہے حکومت نے، اس میں کیا حکمت آپ کو نظر آتی ہے؟ اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیں کہ اب کیا حکمت عملی ہوگی؟ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید نو کانفیڈنس پنجاب میں ہوگا، کیا ہوگا، تو کیا خد و خال ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ کچھ قوم کو آپ اعتماد میں لیں گی؟ جی محترمہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میرے خیال میں یہ جتنے اب بیانات آ رہے ہیں یہ صبح ان کی، اور آج جب لنچ ہوا عمران صاحب نے، جب وہ بڑے اوور کانفیڈنٹ تھے جو ان کی عادت بھی ہے، تو انہوں نے کہا جہاد کریں اور EVM کو ووٹ دیں۔ یہ ان کے بیان چل رہے تھے ٹی وی کے اوپر، اور اسی میں جو ان کے اتحادی ہیں اور ان کے اپنے حکومتی اراکین، یہ مت بھولیے کیونکہ اتحادیوں کی تو ایک الگ رائے ہو سکتی ہے، لیکن اپنے اراکین جو ہیں انہوں نے عدم اعتماد کیا ہے اس EVM کے اوپر، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ EVM جو ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی، اور EVM تو ایک چھوٹی چیز ہے، ایک جو الیکٹورل ریفارم ہے اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ ایک آئینی ذمہ داری جو الیکشن کمیشن کو آئین دیتا ہے، اس سے لے کر نادرا کو دے دینی، جو الیکٹورل لسٹ ہیں، جو الیکٹورل کالج ہے اس کی لسٹ جو ہے، وہ ساری چیزیں اس الیکٹورل ریفارم کا حصہ ہے۔ اور ہم 8 مہینے سے کہہ رہے ہیں جو ان کو، اور آج بڑا بیان دے رہے ہیں جی ہم نیک نیتی کے ساتھ گورنمنٹ اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کرنا چاہتے ہیں۔ بد نیتی سے جوائنٹ سیشن بلا کر آپ اچھی نیت کے ساتھ مشاورت کرنا چاہتے تھے۔ مشاورت وہ ہوتی تھی جو 2017 میں مسلم لیگ نون نے 2017 کا الیکٹورل ریفارم بل یونینمسلی پارلیمنٹ سے پاس کرایا تھا، جب یہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر ہمیں گالیاں دیتے تھے، سول نافرمانی کی کالز کرتے تھے، اس وقت بھی ہم نے ان کو اس مشاورت میں شامل کیا تھا۔